بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں پر ہونے والے مظالم کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کے بعد ان مظالم کو حرام قرار دیا ہے۔ زمانہ جاہلیت کی بری رسموں میں سے ایک رسم یہ بھی تھی کہ جب کوئی شخص مر جاتا اور اس کا وارث جس طرح اس کے مال کا وارث بنتا، اسی طرح مرنے والے کی بیوی کو اپنی میراث اور ملکیت سمجھتا۔ اگر دل چاہتا تو خود اس سے زبردستی نکاح کر لیتا مہر کے بغیر، اور اگر چاہتا تو دوسرے سے اس کا نکاح کرا دیتا اور مہر جو کہ عورت کا حق ہے وہ وارث خود لے لیا کرتا۔ اور کبھی یہ ہوتا کہ نہ تو خود نکاح کرتا اور نہ دوسرے سے اس کو اس لیے نکاح کرتا کہ اگر یہ دوسرے سے نکاح کر لے گی تو اپنا مال و دولت اپنے ساتھ دوسرے کے گھر پر لے کے چلی جائے گی۔ غرض اس کو یعنی عورت کو مجبور رکھتا، محبوس رکھتا، قید رکھتا، یا تو وہ بیوی کو اپنا مال و متاع اس لیے محبوس رکھتا، قید رکھتا کہ وہ اپنا کچھ مال دے دے، یا اگر وہ مال نہیں دے گی تو اسی کے گھر میں رہ کر ختم ہو جائے تاکہ جو کچھ اس عورت کے پاس ہے وہ بھی اپنے قبضے میں آ جائے۔ یہ کارروائی تو ظلم وارث کیا کرتے تھے عورتوں پر، اللہ نے ان کو بھی منع کیا کہ اب حرام قرار دے دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور ایک ظلم شوہر بھی کرتا اپنی بیوی پر کہ بلا قصور کے ظلم کرتا اور مجبور کرتا عورت کو، اس بات پر اتنا تنگ کرتا کہ عورت یہ کہہ دیتی کہ تم کچھ پیسہ ویسا لے لو، میری جان بخش دو، مجھے چھوڑ دو۔ گویا کہ خلع کے بہانے مرد تلاش کیا کرتا تھا
تاکہ عورت کی طرف سے کچھ مال مل جائے۔ غرض عورتوں پر زمانہ جاہلیت میں اس طرح کے مظالم ڈھائے جاتے تھے۔ اسلام نے اس آیت میں اور آئندہ آنے والی آیات میں تمام ان بری رسموں کی ممانعت فرمائی ہے۔ چنانچہ اس آیت میں اللہ نے پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تم کو یہ بات حلال نہیں ہے کہ عورتوں کے جان یا مال کے جبراً مالک ہو جاؤ۔ جبراً مالک ہونے کی 3 شکلیں ہیں کہ عورت کا جو شرعی حق وراثت میں بنتا ہے، یعنی اگر کسی کا شوہر مرا ہے اور اس کا کوئی حصہ وراثت میں آ رہا ہے، وارث لے اڑیں، یا اسی طرح سے وراثت میں عورت کو اس کے ماں باپ کی طرف سے کچھ حصہ ملا ہے، عورت کو نہ دیا جائے، خود لے لیں۔ مالک بننے کا ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کو نکاح نہ کرنے دیا جائے یہاں تک کہ عورت اپنے ہی گھر میں رہ کر اس کا انتقال ہو جائے، پھر اس کا مال لے لیں۔ تیسرے یہ ہے کہ خاوند شوہر ہی اس کو مجبور کرے کہ وہ اس کا کچھ مال دے دے، تب یہ اس کو جان چھڑا دے گا، یعنی خلع کے بہانے تلاش کرے شوہر۔ یہ مالک بننے کی شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام شکلوں کو حرام قرار دیا اور فرمایا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور ان عورتوں کو اس غرض سے مقید مت رکھو کہ جو کچھ تم لوگوں نے ان کو دیا ہے اس میں کا کوئی حصہ بھی ان سے وصول کر لو۔ یعنی خاوند عورت کو مجبور نہ کرے کہ جو مہر اس کو دیا گیا ہے وہ واپس کر دے، الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ کوئی بری حرکت کر لیں، ناشائستہ حرکت کر لیں۔ یعنی شروع اسلام کے اندر قانون یہ تھا کہ جب تک زنا کی سزا نازل نہیں ہوئی تھی اس وقت تک کا قانون یہ تھا کہ اگر عورت زنا کر لیتی تو اس کو گھر میں مقید کر دیا جاتا تھا، وہ باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ مگر اسلام نے جب زنا کی سزا بیان فرما دی تو اب یہ تھا کہ اب اس کے اوپر زنا کی سزا جاری ہوگی۔ تو اب جو پہلا حکم تھا گھر میں مقید کرنے کا وہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح سے شروع اسلام کے اندر جب تک حد زنا یعنی زنا کی سزا نازل نہیں ہوئی تھی، ایک حکم یہ بھی تھا کہ جو عورت زنا کر لے تو جرمانے کے طور پر اس سے اپنا دیا ہوا مال واپس لے کر اس کو نکال دیں۔ یہ حکم تھا زنا کی سزا کے نازل ہونے سے پہلے، لیکن جب زنا کی سزا نازل ہو گئی تو اب یہ حکم بھی ختم ہو گیا کہ تم نے جو کچھ اس کو دیا ہے جرمانے کے طور پر، زنا کے جرمانے کے طور پر، مہر کو واپس لو۔ تو یہاں آیت میں جو حکم بیان فرمایا جا رہا ہے الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، کہ اگر وہ کوئی زنا کا ارتکاب کر لیں تو ان سے تم اپنا دیا ہوا مہر واپس لے سکتے ہو۔ یہ حکم زنا کی سزا کے نازل ہونے کے بعد ختم ہو گیا، یعنی اب مہر میں دیا ہوا مال بھی کسی گناہ کی وجہ سے واپس نہیں لیا جا سکتا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، شوہروں کو اللہ تعالی حکم دے رہے ہیں کہ ان عورتوں کے ساتھ
خوبی کے ساتھ زندگی گزارو، یعنی خوش اخلاقی کے ساتھ نان نفقہ دیتے رہو اور برابر خبر گیری کرتے رہو، ان کے جملہ بشری تقاضوں کو پورا کرتے رہو۔ یہ تمام کے تمام خوبی کے ساتھ زندگی گزارنے کے اندر شامل ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر تم کو عورت کے اندر کوئی بات ناپسند ہو تو ممکن ہے کہ ایک شے کو تم ناپسند کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تمہارے لیے کوئی دینی یا دنیاوی مقصد رکھا ہو۔ یعنی اگر ہو سکتا ہے کہ عورت کی اگر ایک عادت تمہیں پسند نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے اندر تمہارے لیے کوئی نہ کوئی خیر چھپا کر رکھی ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں اولاد صالح عطا فرمائے، عورت ذریعہ بنے تمہارے لیے اولاد صالح کا، کہ وہ تم کو نیک اولاد دے۔ یا پھر اگر ہو سکتا ہے مثال کے طور پر کوئی عورت تھی، اس کا بچپن میں بچہ فوت ہو گیا، اب تم عورت کو اپنے لیے ناپسند سمجھ رہے ہو کہ اس کے ہاں تو اولاد ہی باقی نہیں رہتی، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ذریعہ بنایا ہو کہ یہ اولاد تمہارے لیے آخرت میں ذخیرہ نجات بنے، اور کچھ نہیں تو کم از کم اولاد کے چلے جانے پر صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں کیا معلوم آخرت میں کیا عطا فرمائے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا اگر کوئی عورت یا تمہاری بیوی کے اندر تمہیں کوئی عادت اچھی نہ لگے تو صبر کرو، تحمل سے کام لو، برداشت کرو، شاید اللہ تعالیٰ اسی میں تمہارے لیے کوئی نفع کی بات اللہ نے رکھی ہو۔ لہذا ذرا سی باتوں پر عورتوں سے جھگڑنا، یہی مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ ایک بات تم کو بری لگتی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ضرور اس کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی تلاش کی رکھی ہے، اس خوبی کو تلاش کرو اور اس خوبی کی وجہ سے تم اس کے ساتھ دنیا میں حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ آیت میں اللہ نے صاف واضح فرمایا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اللہ مظالم سے، عورتوں پر ہونے والے مظالم سے روکتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، اے ایمان والو، یہ بات تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم زور زبردستی عورتوں کے مالک بن بیٹھو۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، اور ان عورتوں کو اس غرض سے مقید مت کر رکھو کہ تم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس کا کچھ حصہ لے اڑو، الا یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ شروع میں اجازت تھی زنا کا حکم نازل ہونے سے پہلے کہ عورت اگر کوئی گندا کام کر بیٹھے تو اس سے اپنا دیا ہوا مہر واپس لیا جا سکتا تھا، لیکن بعد میں یہ حکم بھی ختم کر دیا اللہ نے جب زنا کی سزا نازل ہو گئی۔ آگے فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی بسر کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اور اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو عین ممکن ہے یہ بات کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ سبحان اللہ، سبحانک اللہ۔